تصور کریں ایک ایسی عدالت کا جہاں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا ایک گورنر کٹہرے میں کھڑا ہے۔ اس کے جسم پر ریشم نہیں پیون لگے کپڑے ہیں، اور اس کے سامنے قاضی سے کہتا ہے، اے گورنر اپنی آواز دھیمی رکھے، یہ عدالت ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کمزور پھنس جاتا ہے اور طاقتور اسے پھاڑ کر نکل جاتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہیں 1400 سال پہلے ایک ایسی آواز گونجی تھی جس نے کیسو کسرا کے ایوانوں کو ہی نہیں بلکہ انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آج ہم تاریخ کے اس سیاہ اور سفید دن کا حال سنائیں گے جب ایک گورنر اور اس کا بیٹا صرف اس لیے پیٹے گئے کیونکہ اس نے ایک غریب کو معمولی سمجھا تھا۔ یہ کہانی ہے عدل فاروقی کی، یہ کہانی ہے اس جملے کی جس نے آزادی کا چارٹر لکھا۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر فاروق کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی۔ مشرق سے مغرب تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن اس سلطنت کی بنیاد تلوار پر نہیں کردار پر تھی۔ مدینہ کی گلیوں میں سناٹا تھا مگر انصاف جاگ رہا تھا۔ حضرت عمر کا خوف بادشاہوں پر طاری تھا، لیکن غریب اور مسکین ان کے سائے میں سکون پاتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن عمر سے اس کے متعلق پوچھ گچھ نہ ہو۔ مصر اس وقت نیا نیا فتح ہوا تھا۔ وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن اساس تھے جو ایک جلیل القدر صحابی اور فاتح مصر تھے۔ مصر کی سرزمین زرخیز تھی، دریائے نیل بہہ رہا تھا، اور وہیں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو رہتی دنیا تک مثال بننے والا تھا۔ ایک دفعہ مصر میں گھوڑوں کی دوڑ کا ایک مقابلہ تھا۔ اس ریس میں گورنر مصر حضرت عمرو بن اساس کا بیٹا بھی شامل تھا، جس کے پاس بہترین عربی گھوڑا تھا۔ اسے اپنے طاقتور ہونے اور گورنر کا بیٹا ہونے کا غم تھا۔ دوسری طرف عام مصری شہری تھے۔ ان عام مصری شہریوں میں ایک عام مصری نوجوان بھی شامل تھا جس کے پاس صرف اپنا ہنر تھا، نہ کوئی طاقت اور نہ ہی طاقتور عہدے پہ فائز کوئی باپ۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ گھوڑے ہوا سے باتیں کر رہے تھے، کبھی گورنر کا بیٹا آگے تو کبھی وہ ایک عام مصری نوجوان آگے۔ اسی طرح دوڑ جاری رہی، لیکن فنش لائن کے قریب پہنچتے ہی مصری نوجوان کا گھوڑا آگے نکل گیا اور وہ جیت گیا۔ مجمع شور مچاتا ہے، لیکن یہ شور گورنر کے بیٹے کی انا پر ہتھوڑے کی طرح لگتا ہے۔ وہ اپنی ہار برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنا کوڑا اٹھایا اور بڑی محفل میں اس نے اس مصری نوجوان کے جسم پر دے مارا، اور ساتھ ہی وہ جملہ کہا جو تکبر کی انتہا تھی، یہ لے، میں گورنر کا بیٹا ہوں اور جیت میرا حق ہے۔ ذرا سوچئے اس وقت اس نوجوان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ کیا اس لیے اسلام آیا تھا؟ کیا یہی مدینہ کا انصاف تھا؟ وہ نوجوان وہاں تو خاموش رہا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ نوجوان جس کی پیٹھ پر کوڑے کا نشان تھا اور دل پر توہین کا زخم، اس نے مصر سے مدینہ کا قصد کیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، مہینوں کی مسافت، صحرا کی گرمی اور راستے کے خطرات، لیکن اسے یقین تھا کہ مدینہ میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو اکرامین کا مطلب نہیں جانتا، صرف حق کو پہچانتا ہے۔ وہ مدینہ پہنچا، مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ وہاں کوئی شاہی دربار نہیں تھا، کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فرش خاک پر بیٹھے تھے۔ نوجوان نے پکارا، یا امیر المومنین، میں انصاف مانگنے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے اس کی بات سنی۔ غور کیجئے، یہاں نہ تو کوئی گواہ طلب کیے گئے اور نہ ہی لمبی تاریخیں ڈالی گئی۔ حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فوراً ایک خط لکھا اور حکم دیا کہ گورنر مصر اور ان کے بیٹے کو فوراً مدینہ طلب کیا جائے۔ ان دنوں حج کا موسم تھا، بہت سارے لوگ جمع تھے۔ حضرت عمر نے عمرو بن اساس اور ان کے بیٹے کو بلایا۔
ایک طرف وقت کا عظیم فاتح اور ان کا بیٹا کھڑا تھا اور دوسری طرف وہ عام سا مصری نوجوان۔ حضرت عمر نے ایک کوڑا منگوایا اور مصری نوجوان کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا، مار اسے جس نے تجھے مارا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، اس عام سے نوجوان نے گورنر کے بیٹے کو سب کے سامنے کوڑے مارنا شروع کیے، 1 2 3۔ یہ کوڑے صرف اس شہزادے کے جسم پر نہیں برس رہے تھے، بلکہ اس جاگیردارانہ نظام کے منہ پر تماچا تھے جو انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ جب وہ مار چکا تو حضرت عمر نے فرمایا، اب یہ کوڑا اس کے باپ یعنی کہ مصر کے گورنر عمرو بن اساس کے سر پر مارو، کیونکہ اس کی طاقت کے نشے میں بیٹے نے تجھے مارا۔ مصری نوجوان نے کہا، یا امیر المومنین، میرا بدلہ ہو گیا، باپ نے مجھے نہیں مارا تھا۔ اس وقت حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی اقوام متحدہ کے چارٹر سے زیادہ وزنی ہے، اے عمرو، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ دوستو، آج ہم پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری قوم ذلیل کیوں ہے؟ اس کا جواب ان واقعات میں پوشیدہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کا نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں، چاہے وہ گورنر ہو یا اس کا بیٹا۔ فوری انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہے، اور ایک عام آدمی کی عزت نفس، اس کی سیلف ریسپیکٹ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آئیں آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنی ذات کی حد تک حضرت عمر کے انصاف کو نافذ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، شاید کسی حکمران یا جج کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اے اللہ، ہمیں فاروقی کردار کی ایک جھلک عطا فرما، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ تاریخ کے ایسے ہی سنہرے اوراق آپ تک پہنچتے رہیں۔ خدا حافظ۔